السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم قانون ناموس رسالت 295C کے اوپر ہونے والے 5ویں سوال اور اعتراض کا جائزہ لیں گے اور اس کے مختلف جوابات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ 295C قانون ناموس رسالت کے اوپر 5واں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، لہٰذا اسے اظہار رائے میں آزادی حاصل ہے۔ مطلب یورپ میں کہا جاتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ کے نام سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر شخص آزاد ہے اور آزادی ان کا عقیدہ ہے، تو آزاد ہونے کی وجہ سے، آزادی کے عقیدے کی وجہ سے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پرسنالٹی، شخصیت، ہستی کے متعلق کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی بات، کسی بھی قسم کی گفتگو کر سکتا ہو، اس کو اپنا عقیدہ بنا سکتا ہو اور اس عقیدے کی پریچ اور تبلیغ کر سکتا ہو۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی بنیاد، اس عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا جو بنیادی انسانی حقوق کا چارٹرڈ ہے، اس کی شق نمبر یا سیکشن نمبر 19، اس میں یہ عقیدہ انہوں نے دیا ہے کہ ہر انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی رائے قائم کرے، کسی بھی طرح کے عقائد کو اپنائے، اس کی اپنے جذبات کا اظہار کے لیے وہ کسی بھی طرح کے الفاظ کا استعمال کرے، اپنے عقائد کے اظہار کے لیے، اپنے خیالات کے اظہار کے لیے وہ کسی بھی طرح کے الفاظ کا استعمال کرے، اور وہ الفاظ یا وہ اس کا نظریہ یا وہ اس کا عقیدہ کسی بھی ہستی کے متعلق ہو سکتا ہے، اور وہ جو کہے گا، جو الفاظ استعمال کرے گا، جو گفتگو کرے گا، جو بولے گا یا جو کچھ لکھے گا، اس کو اس کی آزادی حاصل ہے۔ اور اس عقیدے کو مختصر یا آسان الفاظ میں وہ فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادی اظہار رائے کہتے ہیں۔ تو یہ اعتراض اس قانون کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون آزادی اظہار رائے کے حق پہ بھی ڈاکہ ہے۔ اس آزادی کے عقیدے کے اوپر یہ قانون ایک حملہ ہے، آزادی کے عقیدے کے خلاف ہے، آزادی کے عقیدے کو کھل کے یہاں پہ اس قانون کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس عقیدے کو، آزادی کے عقیدے کو، فریڈم آف اسپیچ کے عقیدے کو اپنایا نہیں جا سکتا اس قانون کی وجہ سے، کیونکہ قانون روک رہا ہے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کرنا یہ بھی اس عقیدے کے تحت ہی آتا ہے، اس اصول کے تحت ہی آتا ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کی گستاخی اور توہین کر سکتے ہیں، تو مسلمانوں کے نبی کی گستاخی اور توہین کیوں نہیں کر سکتے؟ فریڈم آف اسپیچ کے تحت ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو مسلمانوں کے نبی کو یا مسلمانوں کے نبی کے متعلق کوئی عقیدہ یا اپنے جذبات یا اپنے خیالات یا اپنے کفری یا غلیظ شیطانی خیالات اور عقائد کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے فریڈم آف اسپیچ کے اصول کے تحت، اس عقیدے کے تحت؟ تو اس کے بہت سے جواب ہیں، چند جواب آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا، اس عقیدے کو پروموٹ کیا، اس عقیدے کی مارکیٹنگ کی، اس عقیدے کو دوسرے لوگوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہر انداز اور ہر طریقہ اختیار کیا، ہر راستہ اختیار کیا تاکہ وہ قومیں، وہ لوگ، وہ سوسائٹیز، وہ سماج اس عقیدے کو اپنا لے، لیکن ان کے اپنے ملک میں، ان کے اپنے اداروں میں کی طرف سے اس عقیدے کے اوپر کتنی ریسٹرکشنز ہیں، اس کے استعمال پہ کتنی حدود و قیود ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس قانون کو امام الانبیاء مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اگر فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہے تو پھر ہمارا یہ سوال ہے
کہ یہودیوں کو جو مظلوم بنانے والا قانون ہے ہولوکاسٹ، اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی جا سکتی؟ ہولوکاسٹ کے اوپر بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس پہ بات کرنا کیوں جرم قرار دے دیا گیا؟ اس کے اوپر بات کرنے والے کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے اوپر بات کرنے والا اگر یہودی بھی ہو تو اس کو 6 سال کے لیے اندر ڈال دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے، سزا دے دی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور 2004 میں ایک قانون بنایا جاتا ہے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں، یہ قانون پاس ہوتا ہے، یہ بل پیش کیا گیا اور اس کو قانونی درجہ دیا گیا کہ اگر پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرے گا، یہ حقائق سامنے لانے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس شخص کو سزا وہ ملک نہیں دے گا، اس شخص کو ہم لیں گے اس ملک سے، اور ہم اس کو پھر اپنی مرضی کے مطابق اپنے قانون اور اپنے اصول کے مطابق اس کو سزا دیں گے۔ یہ بھی قوانین کیوں بنائے گئے؟ اتنی ریسٹرکشنز، اتنی حدود اور قیود، اتنے کنڈیشنز اور اتنے اب سینسٹیو ہیں اپنے قوانین اور اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے حوالے سے، لیکن جب مسلمان کے نبی، مسلمان کے بزرگ شخصیات کی بات آتی ہے تو آپ اس کو صرف ایک اصول کو کوٹ کر کے ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور فریڈم آف سپیچ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ بھئی فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی اظہار رائے کا حق ہے، تو کوئی شخص اگر کوئی بات کر بھی دیتا ہے مسلمانوں کے نبی کے خلاف، کوئی ہذیان بکتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ ایک ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ فرانس کے آرٹیکل نمبر 1 کے تحت انسان آزاد ہے، سب کے حقوق برابر ہیں، لیکن سماجی حیثیت کا اعتبار ضروری ہے۔ سب کے حقوق برابر ہونے کے باوجود سماجی حیثیت کا اعتبار ضروری ہے کہ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ جرمنی کے آرٹیکل 5 کے تحت ہر شخص کو تقریر اور تحریر میں اظہار خیال کی آزادی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اب اگلی بات دیکھیے گا، کنڈیشن لگائیے، ساتھ شرط لگائیے، لیکن ساتھ یہ وضاحت ہے کہ یہ آزادی دوسروں کی عزت و تکریم کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ہوگی۔ مطلب مجھے آزادی ہے لکھنے کی اور مجھے بولنے کی، مجھے آزادی ہے کچھ بھی کہنے کی، لیکن وہ آزادی اگر کسی کی عزت کو خراب کر رہی ہے تو مجھے اس کے اوپر روک دیا جائے گا اور پکڑ کی جائے گی۔ اگر وہ آزادی کسی کی عزت کو اچھال رہی ہے، کسی انتشار پیدا کرنے کا سبب اور باعث بن رہی ہے، جذبات کو مجروح کرنے کا سبب اور باعث بن رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں جرمنی کے آرٹیکل 1 کے تحت کہ آرٹیکل 5 کے تحت کہ پھر آپ کو اس طرح کی آزادی کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کی لکھنے اور بولنے کی اجازت نہیں ہے جس سے کسی دوسرے کی عزت مجروح ہو، کسی دوسرے کا فیم، اس کی شہرت، اس کا وقار، اس کی عزت و تکریم مجروح ہو۔ آپ کو ایسی آزادی نہیں دی جائے گی۔ آزادی ہے لکھنے کی لکھیں، آزادی ہے بولنے کی بولیں، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے، قیود کے اندر رہتے ہوئے، باؤنڈریز اور دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے۔ مزید اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں، امریکن سپریم کونسل کے فیصلے کے مطابق کسی کو ایسی تقریر و تحریر کی اجازت نہیں ہوئی، جو بات پیچھے ہم نے پڑھی ہے، بات اس کو گفتگو کی ہے جرمنی کے حوالے سے۔ امریکہ میں بھی بات ہے کہ ایسی آزادی نہیں ہے کسی کو تحریر اور تقریر کی جو دوسروں کی آزادی میں رخ نہ ڈالے یا اشتعال انگیزی یا امن عامہ میں خلل انداز ہو۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ آزادی ہے لیکن کنڈیشنل، آزادی ہے لیکن شرائط کے ساتھ، آزادی ہے لیکن حدود و قیود کے ساتھ، آزادی ہے لیکن کنڈیشنز کے ساتھ۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے جب نبی کی گستاخی کرتے ہو تو ہم میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، امن و امہ کا صورتحال، انارکی کی صورتحال، فساد کا معاملہ بنتا ہے، تو تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ تب وہ ایک اصول بیان کر دیتے ہیں فریڈم آف سپیچ کا، لیکن جب اپنے ملک کی بات آتی ہے، اپنے علاقے کی بات آتی ہے، اپنے قانون کی بات آتی ہے، تو وہ یہ اختیار
یہ اجازت کسی کو بھی نہیں دیتے۔ برطانیہ کے قانون کے مطابق کسی بھی شخص کو ایسی آزادی حاصل نہیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ملکہ برطانیہ کی شان میں گستاخی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سمجھ آتی ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی، اور مسلمانوں کے نزدیک تمام انبیاء پر ایمان لانا، ادب محبت کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ملکہ برطانیہ کی شان میں بھی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کرو اور فریڈم آف سپیچ کا اصول بیان کر دو، ملکہ برطانیہ کی شان میں اگر گستاخی ہو تو وہاں پہ فریڈم آف سپیچ نہیں چلتا، وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کا اصول نہیں چلے گا، وہاں پہ یہ عقیدہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ اگر عقیدہ بنایا تو پھر سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جیسے آپ امریکہ کے خلاف، امریکہ کے قانون کے خلاف، ان کے آئین کے خلاف بات کریں تو آپ مجرم ہیں۔ اگر فریڈم آف سپیچ ہے تو بات کی اجازت دینی چاہیے۔ کسی بھی ملک میں آپ اس ملک کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ آپ باغی ہیں، اور باغی کی ایک ہی سزا ہوتی ہے کہ اس کو موت کی سزائے موت دی جاتی ہے۔ مطلب ملک کے خلاف بات ہو، ملک کے آئین کے خلاف بات ہو، ملک کی نظریاتی یا جغرافیائی سرحدوں کے خلاف بات ہو تو بغاوت کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ فریڈم آف سپیچ کا اصول اپلائی نہیں ہوتا، وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کا اصول اپلائی نہیں ہوتا۔ اپلائی اگر ہوتا ہے تو صرف کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ جہاں پہ امام الانبیاء کی ذات، آپ کی عزت اور آپ کی حرمت کی بات آتی ہے۔ تو اصل سامنے بات یہ آئی کہ اصل میں اس اصول کو بنایا ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے گیا ہے، اس اصول کو بنایا ہی امام الانبیاء کی عزت، ناموس و حرمت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے گیا ہے۔ مزید وضاحت انشاءاللہ ہم اگلے اپنے لیکچر میں دیکھ لیں گے۔